کہ آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے مستقبل پاکستان. سیاست کا پاکستان میں اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس سے عوام ٹوٹلی متنفر ہو چکے ہیں. مطلب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہے یا جو سیاست ہے یہ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. یہ لوگ آتے ہیں ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا. مطلب جب سے پاکستان بنا ہے تو بجائے کہ عوام کے مسائل حل ہوں بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس نقطۂ نظر سے آپ نے کس بیس پہ مطلب سیاسی بنیاد پارٹی کی بنیاد رکھی اور آپ اس کو کس طرح آگے بڑھائیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہت متنفر ہیں ہمارے روایتی سیاستدانوں سے، اور جو ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں ان کو ہم یہی کہتے ہیں. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا جو میدان ہے وہ کسی بھی ملک کی تقدیر کے لیے، اس کی تقدیر بنانے کے لیے، اس کا مستقبل بنانے کے لیے یہ میدان سب سے اہم میدان. ہیومن ایکٹیویٹی کا جو میدان ہے کسی بھی ملک کے لیے یہ سب سے اہم میدان. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جن میں لوگ خوشحالی سے رہتے ہیں، انصاف ان کو ملتا ہے، ان کے حقوق ان کو ان کے در پہ مل جاتے ہیں، ان ممالک میں جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس ملک کے سب سے اچھے قابل دیانتدار لکھے پڑھے ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہمارے اچھے قابل دیانتدار لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ سیاست سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میدان میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدماشی ہے، قتل بھی ہے. وہ آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نوکریاں دی ہوئی ہیں، جابس دی ہوئی ہیں، کاروبار ہے، ہمارا رزق حلال ہے، ہم کیوں اپنے ہاتھ میلے کریں اس میں. یہ تو اس میں اس سوچ میں ایک مسئلہ ہے. ویسے وہ لوگ بھی اپنی جگہ حق بجانب ہیں، وہ صحیح ہے جو بات کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر ملک کے سارے اچھے قابل دیانتدار لوگ اسی طرح سوچنے لگ جائیں تو پھر سیاست کا میدان میں ایک فراغ پیدا ہوتا ہے، ایک خلا پیدا ہوتی ہے. اور وہ فراغ اور خلا کون پر کرتا ہے؟ ملک کے سب سے جو آپ سمجھیں نااہل، نالائق اور فاسد، یعنی ان کے لیے میدان کھلا رہ جاتا ہے. تو ہم نے ایک لحاظ سے ہم اس طرح کے لوگ لکھے پڑھے قابل ہم سمجھتے ہیں دیانتدار اور مخلص، جن کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اب ہم نے جب حالات دیکھے ہیں، جب ہم نے اس حکومت کے فساد کا ہمیں اندازہ ہوا ہے، کرپشن کا، اور جس حد تک یہ پہنچ گیا اور لوگوں کی مصیبتوں کا اور مشاکل کا، مشکلات کا، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں اب ہم لوگ الگ نہیں رہ سکتے سیاست سے. یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں ملک کے سب سے اچھے قابل دیانتدار لوگ جو ہیں نا اب ان کو اس میں قدم رکھنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں ہم نے قدم رکھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا، اور یہ ہم آپ سمجھیں پورے ملک میں کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، 100 لوگ ہوتے ہیں، 200 لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں، یہ اب ہونا چاہیے، اور لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو عام تاثر ہے کہ سیاست کا میدان ایسا میدان ہے جس میں صرف کرپٹ اور نالائق اور نااہل لوگ آتے ہیں، یہ تصور ہم نے چینج کرنا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے. ان کرپٹ اور لوگوں کا راستہ روکنا ہے. بالکل روکنا ہے، کیونکہ اگر اچھے لوگ آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کا راستہ بند ہو جائے. کیونکہ لوگ جو ہیں نا عام آدمی، ہمارے ملک میں ناخواندگی بہت ہے، لیکن ناخواندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میں سمجھ اور ادراک نہیں. سمجھ اور ادراک ہے، اور لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ فلانا آدمی اچھا ہے یا برا. تو جب وہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ یہ باتیں سمجھ جائیں گے. قریشی صاحب، آج کل جو سسٹم چل رہا ہے مطلب پارلیمانی نظام، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ٹھیک طریقے سے جا رہا ہے؟ کیوں کہ غریب آدمی یا عام آدمی اسمبلیوں تک نہیں پہنچ سکتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے میں
सियासत में पैसे का दखल शामिल है। जी जी जब तक एक बंदे के पास करोड़ 2 करोड़ रुपये नहीं होगा वो सूबाई या कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सकता। आपके पास क्या वो है प्रोग्राम है कि कोई सियासत में काम आदमी, मतलब एक आदमी इंजीनियर है, एजुकेटेड है, प्रोफेसर है, तालीम याफ्ता है, उसके पास खिदमत का जज्बा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसके मुकाबले में एक करप्ट आदमी है, स्मगलर है, उसके पास पैसा है, उसके मुकाबले में वो असम्बली पहुँचा है। तो ये जो पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, जो पैसे के बलबूते पर लोग असम्बली तक पहुँचे, इसमें आपके जहन में क्या चेंज लाना चाहिए कि इसमें ये पैसे का जो अमल दखल है जो ज़ियोलक दौर से मेरा ख्याल स्टार्ट हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं आपको 2-3 तरीके से जवाब दूँगा। अव्वल तो आपने पार्लिमानी निज़ाम के बारे में बात की। अब उसूलन हमारा ये ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम बज़ाते खुद इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सिस्टम ठीक है, सिस्टम ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हमारा माहौल है और इसकी जो ज़रूरियात हैं, इस सिस्टम में कुछ एक तब्दीलियाँ कुछ आनी चाहिए, और वो तब्दीलियाँ हमने अपने मंशूर में ज़िक्र की हैं। उन तब्दीलियों में सबसे अहम तब्दीली जो ये है वो ये है कि जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो प्रेसिडेंट हो और वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को फिर ये हक होगा कि वो अपना कैबिनेट, जो लोग मिनिस्ट्री चलाएंगे, उन लोगों का इख्तियार वो सोसाइटी के किसी भी एरिया से कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हों। अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जिसको फ़र्ज़ करें इक़्तिसादियात में महारत है, तो प्रेसिडेंट को हक होगा कि उसको नॉमिनेट कर सकता है एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एनीथिंग, और फिर उसका जो अप्रूवल होगा वो असेंबली करेगी। तो ये एक तब्दीली है। अच्छा, फिर हम ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हुकूमत डेवलपमेंट फंड्स बांट देती है, यानी आपको पता है हर MNA MPA को 8-10 करोड़ बहुत भारी रकूम जो है वो सालाना उनको मिल जाता है, और आपको ये भी पता है और सारों को पता है कि वो उस रकूम में से जो हिस्सा उनकी जेबों में जाता है वो कितना है, और जो एक्चुअल डेवलपमेंट तरक्याती काम है कुछ नहीं। तो हमारा मंशूर ये कहता है कि ये सारे डेवलपमेंट फंड्स जो हैं ये हम MNAs और MPs को नहीं देंगे, ये हम इदारों को देंगे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सड़कें बनाएं या सूएज बनाएं, और उन इदारों पे हम अच्छे काबिल दयानतदार मुखलिस लोगों को उन इदारों के मैनेजर्स बनाएं, और एक किस्म की तरतीब बन जाएगी, एक किस्म का आप समझें शेड्यूल बन जाएगा कि ये इलाके हैं मसलन इस एरिया में ये सड़कें, और इनका ये इस शेड्यूल से इनको सड़कें और पानी और बिजली मिलती जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो अरकान पार्लियामेंट है उस इलाके के जो MPA होते हैं वो सिर्फ निशानदेही करेंगे, हाँ वो स्कीम देंगे, बाकी जो फंडिंग है, जी हाँ फंडिंग है, डिपार्टमेंट करेगी, वो डिपार्टमेंट करेगी, और MNAs MPs ज़रूर अपने इदारों अपने इलाकों के लिए लॉबी कर सकते हैं, इदारों को कह सकते हैं कि देखिए ये निशानदेही कर सकते हैं हमारे मेरे इलाके में, हाँ फलां जगह हॉस्पिटल की ज़रूरत है, फलां जगह आप इसकी तरजीह जो है या इसकी आप जो लिस्ट में इसकी जो आप समझे प्रायोरिटी है उसको और कर दें, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये जब दो बुनियादी चीज़ें हो जाएंगी, एक तो फंड्स हम उनके ले लेंगे, दूसरा उनसे हम जो वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और मिनिस्टर्स बन जाते हैं तब तो उनको फिर उसकी बहुत करप्शन के एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स उनको साइन करने पड़ते हैं, नेगोशिएशंस में बैठे होते हैं, और हम समझते हैं कि फिल वक्त जो लोग MNAs और MPs बनना चाहते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं पैसे के लिए, और जो उनको इन्फ्लुएंस मिलता है मिनिस्ट्री से। मतलब सियासत एक किस्म कारोबार करोड़ रुपया लगाओ, असम्बली पहुँचो 10 करोड़ कमाओ। अब जब हम ये दो चीज़ें उनसे ऐसा निज़ाम बन जाएगा कि ये दो चीज़ें उनके पास नहीं होंगी, ना फंड होंगी ना वो मिनिस्टर्स बन सकेंगे, तो फिर हम समझते हैं कि जो लोग असेंबलियों में आना चाहेंगे वो सिर्फ जेन्युइन लोग हों,
जो कि क्योंकि देखें ना, अगर ये दो चीज़ें आप ले लें, ये लालच खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक्चुअल लेजिस्लेशन रह जाएगी, हिकमत लेजिस्लेशन। तो फिर ये जो मिसयूज और ये जो सारे चोर डाल इनकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, इनकी उम्मीद रहेगी नहीं इस चीज़ से, क्योंकि इनको वाकई काम करना पड़ेगा और उस काम के ये लायक नहीं। तो उसके नतीजे में एक्चुअली जो आप समझे काबिल और जो एक्चुअली जज्बा रखने वाले और काम करने वाले लोग हैं वो आ जाए। तो एक तब्दीली है जो हम समझते हैं। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की कि आजकल सियासत में आने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये उस दौर से ज़ियाउल हक साहब के दौर से शुरू हुआ था जब वो नॉन पार्टी सियासत ये बड़ी सख्त गलती थी और किसी ने कबाड़ा कर दिया है। तो हमारा इस सिलसिले में इलाज कुछ ऐसा है कि हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि अव्वल तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका इख्तियार का तरीका मैं आपको बयान दूँ कि हम किसी हलके में अपने कैंडिडेट का इख्तियार किस तरह करें। जैसे अब यहाँ PK1 है या PK2 है, अगर हम इन हलकों से कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि उस हलके के जो लोग जो मुकीम हैं उनसे हम मुशावरत करें, उनसे पूछें कि आप हमें बताइए कि आपके हलके में कौन ऐसा शख्स है जो काबिल है, दयानतदार है, मुखलिस लिखा पढ़ा है, जिसको आप समझते हैं कि वो अगर हम उसे टिकट दे दें और वो जीत जाए हमारी टिकट और असेंबली पहुंच जाए तो आपकी खिदमत करेगा, आप और कौम और मुल्क और दीन की खिदमत करेगा और चोरी और डाका नहीं डालेगा। तो जब ये लोग हमें उस शख्स की निशानदेही करते हैं, और ये लोग बेहतर जानते हैं हमसे, हम बाहर से आए ये जानते हैं उनके दरमियान कौन रहता है, उसकी क्या सिफतें हैं, उसके क्या अखलाक हैं, उसके क्या अखलाक हैं, हम उस शख्स को टिकट देंगे। और हम ये नहीं देखेंगे उसका पेशा क्या है या उसका आप समझे हैसियत क्या है। जैसे आपने कहा, हो सकता है वो कोई वहाँ का इंजीनियर हो या कोई दुकानदार हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो या हत्ता कोई रिक्शा वाला हो, ज़रूरी सिर्फ ये है कि वो तालीम याफ्ता हो, काबिल हो, दयानतदार हो, मुखलिस हो, और हल्के के लोगों ने हमें इस बात की एक किस्म की ज़मानत दे दी, शहादत दे दी हो कि ये आदमी सही है, हम उसे टिकट दें। फिर आ जाती है पैसे की बात। अब जाहिर है ये आदमी गरीब हो, इसके पास पैसे नहीं होंगे कि ये इलेक्शन लड़ सके, तो उस सूरत में दो बातें अमल में आएंगी। एक बात तो हम समझते हैं कि क्योंकि ये लोगों का ऑलरेडी इख्तियार शुदा उम्मीदवार है, वो लोग जिसको मंजूर होगा वो लोग इसको पैदल चल के किसी सपोर्ट करेंगे। एक बात ये। दूसरी बात, अगर ये बहुत ही गरीब शख्स है, उसके पास कुछ वसाइल तो चाहिए, तो हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि अगर ऐसा उम्मीदवार है जिसके पास बिल्कुल कोई वसाइल नहीं, तो हमारी पार्टी उसको कदर इम्कान वसाइल मुहैया कुछ हद तक कि उसको कम से कम कुछ मिल जाए, सपोर्ट। तो ये हमने दूसरा फैसला किया। अब मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि रिवायती सियासतदान जो हमारे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4 करोड़ रुपया खर्च करना होता है इलेक्शन के लिए, उसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें कि उनको इतना रकम क्यों खर्चनी पड़ रही है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ ये बुनियादी चीज़ है। और उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं हल्के के लोग, उनको पता है कि ये दोनों या तीनों उम्मीदवार जो हमारे सामने हैं ये हमें पसंद नहीं, ये बदमाश हैं और लुटेरे हैं और डाकू और हमारे पास वोट लेने आए। तो ये जो पैसा खर्चा जाता है, एक लिहाज से ये वोट को खींचना, उसे ख़रीदने की कोशिश होती है, क्योंकि ये दोनों तीनों जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो नाअहल और नालायक और फासिद होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अगर पैसा नहीं खर्च करूँगा, दूसरे ने खर्च कर लिया तो वोट उसके पास चला जाएगा। यही बात है। तो इसलिए एक मुकाबला बन जाता है। एक कहता है मैं ये कर दूंगा, या खोल देता है खाने खा लो, कंपटीशन लग जाता है। अब जब हमारा कैंडिडेट वो ऐसा शख्स होगा जिसको लोगों को ऑलरेडी एतमाद होगा, उन्हीं का इख्तियार होगा, साफ सुथरा, लोग इनकी तरफ नजर ही नहीं करेंगे। तो ये हमारी सोच है। तो अभी ऐसा हाल हो भी रहा है, मतलब है कि लोगों में ये शऊर अभी पैदा हो रहा है। जी हाँ। वो ये जान चुके हैं कि सन 85 से लेकर अब तक ये सब्जियों में जितने लोग आए इनका ये एजाब हुआ। बिल्कुल पैसे लगाए सब्जियों में, बल्कि आपने तो अक्सर देखा होगा कि हल्कों बाहर हल्कों में बाहर से कैंडिडेट इम्पोर्ट होते हैं, दुरुस्त, दूसरों हल्के से ताल्लुक भी नहीं होता। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। अब आप देखिए जी कि अभी इलेक्शन हुआ है सेनेट का जी, कराची से शाही सैयद को ANP ने पिशावर से टिकट सेनेटर बनाया। अब ये तो एक किस्म का क्यों जी कि ये कराची पे इसका वोट है, वहाँ इसका कोई वोट बैंक नहीं है, कराची में इनका ANP का कोई वो नहीं है, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा से उसको सेनेटर बनाने। तो ये चीज़ ये मसला। अच्छा, फिर जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह करप्शन हुई है आप लोगों ने तो जी किया, तो ये लोग जब असेंबली में जाएंगे हमारे लोग क्या करेंगे? ये तो जो पैसा इन्होंने लगाया पहले उसको रिटर्न करें। रिटर्न, और वो हमारी जेब, आप और मेरी जेब से वो पैसे नहीं। बिल्कुल, तो ये अच्छा ये बताइए जी कि जिस तरह आपने ये सियासी पार्टी बनाई है तो हर पार्टी का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। जिस तरह पीपल पार्टी ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, इस तरह और पार्टियों के मुख्तलिफ नारे। मुस्तकबिल पाकिस्तान का बुनियादी नारा या बुनियादी मंशूर जो चीदा बातें हैं जो ये मौजूदा सियासतदानों या पार्टी से हट कर वो ज़रा हमें जी हमारा जो बुनियादी आप समझें एक किस्म का नारा अगर आप कह लें वो है काबिलियत, दयानतदारी और इखलास। ये हमारा बुनियादी नारा है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में से इन्हीं चीज़ों का फुकदान ना काबिलियत है, ना इखलास है, ना दयानतदारी। और अगर यही तीन चीज़ें हम मुहैया कर दें पार्लियामेंट में तो ये मुल्क बदल सकता है, सिर्फ इन तीन चीज़ों से। अच्छा, ये एक हमारा आप समझे जो नारा है, जो हमारा एक किस्म का लोगों को हम बताते हैं। अब आते हैं जो मंशूर का आप समझें एक बुनियाद है। मंशूर हमारा बहुत तवील है, वो छप रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। मुख्तसर असल में होता यह है कि हर मंशूर की बुनियाद एक आइडियोलॉजी होती है, एक फ़िक्र होता है, एक तफकीर होती है, एक तसव्वुर होता है। मैं आपको और उस बुनियादी आइडियोलॉजी पे सारा मंशूर बनाया जाता है, उसकी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उस बुनियादी आइडियोलॉजी की एक किस्म की तकमील होती है। तो हमारी जो बुनियादी आइडियोलॉजी है वो एक तो मुसावत है, मुसावत बराबरी, कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक के जैसे इदारे हैं, मसलन तालीम आप देखें तीन किस्म के निज़ाम है। एक तबकाती निज़ाम तालीम है जो हाई लेवल, यानी आप देखें कि जो मालदार का बच्चा है वो एजुकेशन है, गरीब के लिए अलग है। इसी तरह हेल्थ में देखें वहाँ भी ये हमने हर सेक्टर में ये मुसावत हमारा एक बुनियादी रुकन है हमारी आइडियोलॉजी का। और मुसावत से मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग हैं, मसलन जो हुकूमत के इदारे हैं साहब, अब उनके सामने हर शख्स बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि मैं किसी हुकूमती इदारे में पहुँचता हूँ अपने काम के लिए और मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और मैं आम शख्स हूँ, मैं ड्राइवर हूँ या कारपेंटर हूँ, मैं आके खड़ा हो जाता हूँ लाइन में। वज़ीर आज़म को लाजमी मेरे पीछे लाइन में खड़ा हो। बिल्कुल एक तफरीक और तफरीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर आदमी इंसाफ और मुसावत, क्योंकि बात यह है कि ये लोग जो हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर हैं, ये कौन है? ये तो हमारे नौकर हैं, हम में से हैं, हमारे नौकर हैं, हमारे खिदमतगार हैं। और इनकी हैसियत वही है कि हमारे पीछे खड़े हैं, हमने इनको ऊपर किया। ये कौन होते हैं कि VIP के वहाँ से जाएं? ये कहाँ से VIP तो हम हैं। खर्चा कौन होता है, 200 गाड़ियाँ पीछे जा रही है, 2000 स्टाफ जा रहे हैं। सो ये मुसावत। दूसरी बात मेरिट, कि हर काम जो है, हर चीज़ मुल्क पे मेरिट के बदलाव होने, चाहे वो यानी एक तो ये कोटाज सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे कोटाज, हर किस्म के कोटाज, तालीम में कोटाज, रिक्रूटमेंट में कोटाज, ये बस सोल क्राइटेरियन इंसान की पहचान का, उसका मेरिट। हुकूमत के सामने मेरिट वाहिद पहचान होनी चाहिए। जिसको अगर यूनिवर्सिटी में बच्चों को दाखिला देना है, किसी की रिक्रूटमेंट करनी है तो सिर्फ मेरिट, ना किसी की आप समझें क्या कहते हैं उसे रिकमेंडेशन, ना किसी किस्म की डोमिसाइल या ये सब बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। बस मेरिट हो, यानी हक तो मेरिट पे ही बनता है। बिल्कुल जी। तो ये दो बुनियादी चीज़, कामयाबी की सीढ़ी यही है। यही तो ये हमारे मंशूर में दो बुनियादी चीज़।
جس پہ ہماری پھر ساری تفصیلی پالیسیز بالکل یعنی میرٹ آ جائے تو پھر وہ ہر چیز اور میرٹ پہ آ مساوات، جاتی ہے. میرٹ اور برابری اور مساوات. یہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہے کہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، کس بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کو تو ہم نے دشمن بنایا ہے اور ہم سے جو 10 میل دور ہے اس کو ہم نے ہاتھ دیا ہوا ہے. بالکل صحیح. یہ آپ اس پر ذرا اصل میں سمجھتا ہوں ہماری جو پالیسی ہے اس کے 2-3 لیولز ہونے چاہیے فارن پالیسی. پہلا لیول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان ممالک ان کے ساتھ ہمارے نہایت ہی قریب تعلقات ہونے چاہیے. اور افسوس سے جیسے اب ایران ہمارا ایک بالکل نیبر ہے، ایک بہت اہم ملک ہے، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چین ہو گیا. اب خیر یہ جو افغانستان اور یہ انڈیا اور چین کا میں تھوڑا سا الگ سے بات کروں گا. پہلے میں صرف مسلمانوں کا بات کروں. اب ان کنٹریز کے ساتھ ہمارے نہایت ہی قریب برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے. اب ایران جو ہے ہم اس کو ذرا دور رکھتے ہیں کیونکہ امریکی دباؤ آتا ہے کہ آپ ان سے. اب ہمیں اس پریشر میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایسا ملک ہے جو ہمارا بالکل پڑوسی ملک ہے، ایک اہم ملک ہے. ہمیں بالکل بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہونا چاہیے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ایران نے جب سے سینکشنز لگی ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے، انڈسٹریل پروگریس جو ہوئی ہے، آپ حیران ہو جائیں. جو چیزیں اب وہاں بن رہی ہیں مجبوری کی وجہ سے، جب ان کو نہیں ملی تو وہ سمجھو خود بنانے لگے. تو ہم ان سے بہت فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کی گیس اور آئل کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ دباؤ جو امریکہ اور مختلف ممالک سے آتا ہے کہ آپ ان سے ڈیل مت کریں، بالکل مسترد کر دیں. ہمیں جو یہ فیورڈ نیشن سٹیٹس کی انڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ریئلی فیورڈ نیشن سٹیٹس ایران کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہونی چاہیے. اچھا اب آ جاتا ہے انڈیا جو ہمارا پڑوسی. اب انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ ایسے تاریخی اختلافات ہیں جن کو نظر انداز کرنا اور تعلقات کو نارملائز کرنا ان اختلافات کے حل کے بغیر بہت مشکل ہے. اور ہمارا سب سے مین جو ایشو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے کشمیر. اور ہمارا یہ ریزولوشن جو پاس ہوئی تھی یہ بہت واضح ریزولوشن، یہ عالمی قانون ہے. اس قانون پہ ہمیں مصر رہنا چاہیے کہ عمل میں کشمیریوں کو حق دے دیا جائے فیصلہ. اور یہی یو این نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کو آپ ایک وہ کروائیں، پلیبسائٹ کروائیں، یہاں یہ فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ رہنا ہے. ایک اس یہاں پہ میں آپ کے پارٹی کی طرف بات وہ کرتا ہوں کشمیر کے بارے میں. آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے، یعنی آپ کا پالیسی کیا ہے؟ کشمیر خود مختار کشمیر ہونا چاہیے، بھارت کے ساتھ ہونا چاہیے یا انڈیا کی؟ ظاہر ہے ہمارا ہر پاکستانی کا دل تو یہی ہوگا کہ اس ملک کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. کیا تھا تو یہ کہ بھائی کشمیر پاکستان کا ٹوٹا گیا، ہم بہت پہلے سے آزادی سے، لیکن ہو نہیں رہا. ہمارے اور بھارت کے درمیان جو بنیادی کشیدگی اور تنازع ہے وہ کشمیر. اب اس میں دیکھیں بھارت، اس میں ایک بات جو ہمیں ساروں کو پہچاننی چاہیے کہ اس مسئلے کا حل طاقت سے نہیں ہو سکتا. ہم نے آزما لیا اور وہ زمانہ تھا جس میں ہمارے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہیں تھے. تو اب یہ ایٹمی ہتھیار موجود ہے، اب اگر ہوا تو بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ ہتھیار استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس مسئلے کا حل اب ایک آپ سمجھیں مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے انڈیا نے تو ماننا نہیں اور نہ ہی ہم نے ماننا کہ آپ ہمارا حصہ لے لیں یا وہ کہیں کہ آپ ہمارا حصہ. سے وہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس میں جو رزلٹ واحد آ سکتا ہے وہ اسی ریزولوشن پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کو خود مختاری
کہ وہ یعنی خود مختاری کا مطلب یہ کہ UN ریزولوشن، میرا خیال ہے UN ریزولوشن یہ 48 تھی یا 47 تھی، اس میں UN نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی سیکورٹی کاؤنسل میں کہ کشمیریوں کے اندر ایک وہ ہونا چاہیے پلیبسائٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، جو جس میں ہر شخص جو ووٹ کرتا ہے، ہاں بالخود ارادیت، کہ ان کو آزادی دی جائے، اظہار رائے، اظہار رائے کی آزادی دی نہیں ان کو اظہار، یعنی ان کو یہ ایک کہ وہ کس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، کس کے ساتھ وہ الحاق کرتے ہیں، یہ فیصلہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی واحد بنیاد ہے جس پہ ہو، اس میں ایک رسک ہے، رسک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کریں کہ ہم انڈیا کے ساتھ چلیں، اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ یہی فیصلہ کریں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہمارے کچھ صوبے الگ ہونے کی سوچ رہے ہیں، کشمیری سوچیں گے ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے جا کے، یہ تو خود ہی ٹوٹ ٹاٹ رہے ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو پلیبسائٹ ہے یہ اگر آج ہو تو شاید ہمارے مفاد میں نکل جائے، تو اس لیے شاید بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں، اپنے ملک کی ترقی کو ایک استعمال کریں، اندرونی حالات ٹھیک کریں، اور جب ہمارا ملک ایک اس میں امن و امان آ جائے، اقتصادی ترقی کے ایک راستے پہ شروع ہو جائے، پھر ہم جا کے دباؤ ڈالیں عالمی فورمز میں، اور ہر قسم کا شدید دباؤ ڈالیں کہ اس پلیبسائٹ کو فوراً ہونا چاہیے۔ ابھی ہماری جو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے چپ بیٹھنا، جو حالات ہیں اس کو ایکسپٹ کریں، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ اپنے اس میں یہ بھی مسئلے ہیں کہ انڈیا، آپ کو پتہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ آگے آ رہا ہے وہ ہے واٹر کا ایشو، ریورس پہ انہوں نے ہمارے ڈیم بنا دیے ہیں، ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے یہ آپ سمجھے ریگستان بن گیا ہے، تو یہ ہمارا گورنمنٹ جو ہے یہ سوتا رہا ہے، کیونکہ یہ تو لوٹ مار کے آتے ہیں، پانی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں وہ نیلم کیا کہتے ہیں اسے، نیلم جہلم پروجیکٹ، جہاں ان کو حق نہیں تھا، جو ہمارا ریور ہے اس کو بھی کچھ بنا دیا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب کابل ریور پہ وہ افغانستان کے اندر وہ ڈیزائن کر کے پیسے دے کے ڈیم بنا رہے ہیں، یعنی یہ تو ایک بدماشی ہے نا۔ سو یہ چیزوں کا بھی بھرپور مقابلہ کرنا ان چوروں اور ڈاکوؤں کی بس کی بات نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ملک کے سب سے اچھے قابل جانبدار ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک میں توانائی کی بہت بڑا ہے، یعنی 60 یا 60 سے جو ڈیم بنے ہیں اس کے بعد کوئی پلاننگ یا وہ نہیں ہوا، تو اس کو یعنی ابھی بہت بڑا بحران ہے ملک میں توانائی، تو اس کے حل کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ پروگرام، کوئی پلان ہے کہ اس طرح سے؟ ہمارے پاس ضرور اس کے پروگرام اور پلان ہے۔ اس میں ایک دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ آج کے بحران کی وجہ کیا ہے۔ اب ہمیں جو فیکٹس اینڈ فگرز نظر آتے ہیں اس میں ایک تضاد لگتا ہے، ایک تناقض لگتا ہے، کچھ جو انفارمیشن پبلک میں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں، مسئلہ پیسے کا ہے، کہ فیول پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ جنریٹر کیپیسٹی ہے۔ جو نمبرز میں نے سنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو انسٹالڈ جنریشن کیپیسٹی ہے وہ 20,000 میگا واٹ ہے، لیکن جو پیداوار ہے ہماری وہ شاید 8 یا 10 اس میں رہتی ہے، لیکن کیپیسٹی 20,000 ہے، یعنی اگر ہم کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم چاہیں تو 20,000 ہم پیدا کر سکتے۔ اب اس بات کا پتہ نہیں، ہمیں اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے، ہو سکتا ضرور مسئلہ کچھ فائنینشیل بھی ہے، فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے ڈائیورٹ کر رہی ہے، چوری کر رہی ہے، تو کچھ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ جو 20,000 میگا واٹ کی نیم پلیٹ کیپیسٹی یہ بتا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے تھیوریٹکلی یہ کیپیسٹی ہو تقریباً 14,000 کے لگ ہے، اور اس میں سے بہت سارے ایسے یونٹس ہوں گے یا کچھ فیسلٹیز ہوں گی جو کہ استعمال سے باہر ہیں، ان کو دوبارہ استعمال میں لانا یا تو بہت ہی ان اکنامیکل ہے، تھیوریٹکلی وہ آپ کی کیپیسٹی میں شامل ہے لیکن وہ یوزیبل نہیں ہے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو جو آپ نے کہا کہ پلاننگ نہیں ہوئی، پروجیکشنز نہیں کی گئی کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں مستقبل میں ہمیں مزید انسٹال کیپیسٹی چاہیے ہوگی،
تو یہ پلاننگ نہیں ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ فرض کریں آپ نے کل آپ نے ایک قابل دیانتدار مخلص حکومت میں ڈالا, اچھے لوگوں کو, قابل, بہت تیز, اور ان کو آپ نے اختیارات دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اس بحران کو حل کر سکیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے کہہ دوں گا کہ یہ اس بحران کو حل کرنا ایک شارٹ ٹرم کام نہیں ہے. تھوڑا بہت تو یہ حل ہو جائے, لیکن انرجی پلاننگ, پاور جنریشن, یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ ان کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ 5 سے 10 سال. بالکل جی, کافی ٹائم. آپ جب سوچیں, آپ آج اگر سوچیں 5 سال پہلے سوچیں, 5 سال پہلے سوچیں گے, اور پھر آپ کو پاور پلانٹ ملے گا. تو جو بھی حکومت آئے گی اب یہ مسئلہ ٹائمس میں درکار ہے. ہمارا طریقہ کار اس کو ایڈریس کرنا یہ ہے کہ ہماری جو پاور جنریشن ہے وہ پرائمری 2 ہے. ایک تو ہائیڈرو ہے اور ایک ہماری جو فاسل فیول کو جلا کے بیسکلی وہ یا گیس ہے یا امپورٹڈ فرنس آئل, جو بھی وہ آتا ہے ہیوی آئل, ہیوی آئل جو ہے. رینٹل پاور تو کچھ اور بھی مہنگے ڈیزل پہ بھی چل رہے ہیں, وہ تو ہمارے لوٹ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو پاور جنریشن سورسز ہیں ان کو مزید ڈائیورسفائی کرنا. ہمیں امپورٹڈ آئل پہ یا امپورٹڈ فیول پہ اپنی ریلائنس جنریشن میں کم کرنی ہوگی. ان کے متبادل ہمیں لوکل سورسز ڈھونڈنے پڑیں گے, جس میں کوئلہ بھی ہے. اب کوئلہ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کچھ اس میں سوچ نہیں ہوئی. بالکل, پاکستان میں 180 ارب جی ہاں ٹن کوئلہ ڈپازٹ ہے. اب اس میں کوئی سوچ نہیں ہوئی. تو ہمیں اب چین جو ہے وہ آپ اپنی آدھی سے زیادہ بجلی جو ہے وہ لوکل کول سے پیدا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں. اگر ہم آج اپنی آدھی کیپیسٹی کول پہ کر لیتے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر 5 سال یا 10 سال پہلے ہم سوچتے کہ ہمیں یہ کیپیسٹی کرنی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ متبادل انرجی ہمیں دیکھنی ہے, ونڈ انرجی متبادل ہمیں دیکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے اسپین میں کسی بھی دن پورا جو اسپینش گرڈ ہے اس پہ 10% لوڈ جو ہے نا اس کا, اور اسپینش ڈیمانڈ ہم سے بہت زیادہ ہے, اس کا 10% لوڈ ونڈ کا پاور سے ہے. 10% پورے اسپینش گرڈ کا لوڈ 10% ونڈ سے ہے. مفت, یعنی ہوا چل رہی ہے مفت, کلین. اب ہمارے یہاں کہاں یہ سوچا ہے؟ اگر ہم بھی سوچ لیں اتنا بڑا ہمارا ملک ہے, جہاں ہمیں ون کی جگہ نظر آئے اس میں ہم لگائیں اس طرح کی بات. بس پاکستان کی قریشی صاحب بدبختی یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک مخلص لوگ یہی مسئلہ جو آئے جی ہاں. تو اس طرح کے ہمارے اور ظاہر ہے کہ ہائیڈرو پاور کو بھی مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیے. چھوٹے جی ہاں گنجائش ہے, اور بہت میسو میگا پروجیکٹس نہ ہی صحیح, آپ چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے صوبے میں کافی گنجائش ہے. آپ کے صوبے میں ہے, سوات میں, چترال میں, کوہستان میں. جب یہاں ہارڈر لگائے جائیں تو یہاں 3000 میگا واٹ کیپیسٹی موجود ہے, لیکن کرتے نہیں. گورنمنٹ آتی ہے, نعرے لگاتی ہے, یہ کرتے ہیں, لیکن ہوا نہیں. بالکل صحیح. ایک آپ دیکھیں کہ یہ کالا پاڑ ڈیم کا جو منصوبہ ہے ہم ضیاءالحق کے دور سے سنتے چل رہے ہیں, تقریباً 20-25 سال ہو گئے. سیاسی ایشو اس کو بنائے ہوئے, کوئی کہتے ہیں بنے, کوئی کہتے ہیں ٹیکنیکلی بالکل کسی نے بھی پیش نہیں کیا کہ بھئی آپ ٹیکنیکلی آپ شو کریں کس طرح نقصان. بس ایک سیاسی عوام کو بلانے کے لیے, بہلانے کے لیے کہ فلاں جگہ ڈوب جائے گا, فلاں جگہ. اور ابھی جو بحران پیدا ہوا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اچھا ایکسپینس زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے گھر میں صرف ایک ریڈیو ہوتا تھا, ایک پنکھا ہوتا تھا, ہر گھر میں فریج ہے, اے سی ہے, بے شمار وہ آ گئے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور ایک اور میں اگر اسی مد میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بہت اہم ایریا ہے کنزرویشن. یعنی ہمارے یہاں پاور کنزرویشن کا کانسیپٹ آنا چاہیے کہ جو جیسے اگر آپ میں نے سعودیہ میں بھی کچھ وقت گزارا ہے, امریکہ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, وہاں آپ دیکھیں تو ان کے جو بلڈنگ کوڈز ہیں,
اب آپ کو پتہ ہے کہ اے سی کا بل آدھا سے زیادہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ کی بلڈنگ میں انسولیشن ہے. ان کے یہاں آپ بلڈنگ آپ کو وہ کنیکشن بجلی کا نہیں دیں گے جب تک آپ کی بلڈنگ میں انسولیشن ہو. آپ سوچیں کہ ہمارے سمر میں 3 یا 4,000 میگا واٹ اے سی چلا رہا ہوتا ہے. اگر اس میں آپ آدھا بچا لیں تو وہ 4 سے 2 ہو جائے گا, آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. تو یہ سوچ اور عقل تو ان لوگوں میں ہے ہی. یہ سارے فیصلے سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں اور جب نااہل نالائق فاسد لوگ بیٹھ جائیں تو یہ چیزیں تو پھر ان کو سوچ میں آتی ہیں. صاحب یہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی الیکشن کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, بلکہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, لوگ بھی تیاریاں کر رہے ہیں. ایک طرف نواز شریف نعرے لگا رہا ہے کہ شیر آ گیا, دوسری طرف زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں کہ ایک زرداری سب. تو یہ مطلب آزمائے ہوئے لیکن اس طرح ان میں کرام بھی لگے ہوئے ہیں. جی جی. تو آپ جب یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ جو ابھی تک ہم لوگوں پر انہوں نے سیاست کی ہے اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ملک چلا, ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم آپ کو میں حقیقت بتاؤں, ہم ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں, کیونکہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں, آپ نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ باتیں یعنی ایسی باتیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ماننے والی باتیں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کی طرف توجہ دینا ہمارا وقت کا ضیاع ہے, بلکہ عوام میں بھی ہم ان کو نہیں سنتے. ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم وہ کریں. عملی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, پورا تضاد. ان کا اصل میں ان کے ذہن میں عمل ہے ہی نہیں, قول ہی قول ہے. بس عوام کو آپ قول ہی قول کھلاتے جائیں, کھانا مت دیں, بس ان کو قول سے ان کے پیٹ بھر دیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو میں ذاتی طور پہ آپ سمجھیں 1-2 مہینے ہو گئے کہ میں نے ٹی وی چلا کے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ وقت کا پورا ضیاع ہے. بالکل ہم جرنلسٹ ہیں, ہم نہیں دیکھتے, ہمیں وہی روایتی باتیں ہیں, وہی ہے. وہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہوں گے, ایک سے دوسرا زیادہ جاہل ہوگا, کیا فائدہ. ہم سیدھا لوگوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور توفیق کی امید کریں. بس قریشی صاحب, ہمارے ملک میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا؟ جی ہاں, اس کی وجہ جو بیسک وجہ اس کی یہ ہے, 2-3 وجوہات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اتنے پیسے ہضم کیے. مجھے اب یہ نمبرز ٹھیک طرح یاد نہیں ہیں. یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سالانہ 3,000 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے. یہ بھی ہو رہی ہے, یہ ان کی جیبوں میں جا رہی ہے. اب مجھے جیسے اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈرامہ جو ہے, اس میں کہتے ہیں 50 ارب روپیہ کھایا گیا. 50 جو میں نے نمبر سنے ہیں, اب آپ تصدیق کر سکتے ہیں, آپ کے سورسز اپنے ہیں. 50 ارب روپیہ کھایا گیا ہے, جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے اس میں لایا گیا ہے اور اس سے پھر ان لوگوں کی جیبوں میں آیا. اور وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ چھاپا گیا, دوبارہ چھاپا گیا. افراطی صاحب ہے نہیں ملک اور روپیہ چھاپا گیا, بالکل چھاپا گیا. سو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک انفلیشن کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کرنسی سپلائی جو ہے, منی سپلائی, ایک ایسے اندازے سے بڑھائی جائے جس کا تناسب اکنامک ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ. منی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہوتی ہیں, اکثر جو ہم سینٹرل بینکس ہوتے ہیں, سینٹرل بینکس منی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو ایک رفتار سے بڑھاتے ہیں کہ وہ میچ کریں گڈز اینڈ سروسز کے بڑھنے سے. اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ گڈز اینڈ سروسز تو وہیں کے وہیں ہیں, بلکہ اکانومی, ریل اکانومی گر رہی ہے اور منی سپلائی ملٹیپلائی ہو گئی. تو کیا ہوا کہ وہی گڈز اینڈ سروسز ہیں اور اب جو پیسہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس کی ویلیو ہو گیا, گڈز آٹومیٹک گڈز اینڈ سپلائی اتنی, منی ان سرکولیشن بالکل دگنا تگنا چوگنا ہو گیا, تو
انفلیشن ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک طرف چوری, اس اثر سارا عوام پر پڑ رہا ہے, اثر سارا عوام غریب عوام پس رہی ہے. ایک طرف یہ لوگ پیسہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں, دوسری طرف پیسہ چھپ رہا ہے, اور پھر کچھ تھوڑی حد تک ایک ایکسٹرنل امپیکٹ بھی ہے, خاص طور پر جو عالمی جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے. اگر آپ ان کو جسٹس دینا چاہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے کہ جو عالمی منڈی میں کیروسین اور ڈیزل اور فیول کی آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی وجہ نہیں ہے انفلیشن. بنیادی وجہ یہی ہے چوری اور پرنٹنگ آف پیسہ, جیسے کہ یہ واقعی کاغذ ہے اس میں, اور یہ واقعی کاغذ ہو جائے. پہلے تو جو ایک قانون ہوتا تھا کہ بھائی اسٹیٹ بینک کے پاس اگر 70 روپے کا سونا موجود ہے تو ایک 100 روپے گولڈ اسٹینڈرڈ ہوگا. آپ کو پتہ ہے جو میگا انفلیشن آئی تھی, ہائپر انفلیشن جرمنی میں, اس میں ایک زمانہ آیا تھا کہ آپ کو ایک مرغی خریدنے کے لیے ایک ریڑھی پہ پیسہ رکھ کے لے جانا پڑتا, ملینز اور بلینز آف ڈوائچ مارک ایک مرغی. افغانستان جس وہ ہم 100 روپے دے دے تو ہمیں 1 لاکھ افغانی دے دیتے. یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. اگر اس کا گر گیا. انڈیا کا روپیہ ہم سے کمزور تھا, وہ ہم سے بھاری ہو گیا. افغانستان کا روپیہ ہم سے کمزور, وہ ہم پہ بھاری ہو گیا. بالکل صحیح. مطلب ہے کہ ہمارا میرے خیال میں اس وقت دنیا میں سب سے اگر کمزور پیسہ ہے تو پاکستان. بالکل صحیح. تو یہ میرا خیال ہے یہ حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی روپیہ دڑ چھاپ رہے, افراطی زر ہے نہیں, ہم روپیے بڑھ رہے, فرد بینکوں کو بڑھ رہے, عوام جو ہے پس رہی ہے. وہ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی قابل آدمی اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ نہیں ٹکتا. وہ سلیم رضا صاحب تھے, نہایت ہی قابل آدمی تھا. جب اس نے یہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو کہا گیا کہ اور پیسے چھاپو, اس نے کہا میں, وہ شاید کاٹدار آیا ہے, وہ بھی ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا, اس نے بھی جب دیکھا وہ بھی چلے گیا. کوئی اس میں قابل سنسیئر کمپیٹنٹ آدمی نہیں ٹکے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں. یہ بتائیں قریش صاحب, آپ تو خیبر پختونخوا بھی ماشاء اللہ آ گئے ہیں, کافی 2-4 دن بھی آ گئے. کیسے آپ کا دورہ کیسے رہا ہے, آپ نے کیسا فیل کیا ہے NWO کی دورہ کر کے لوگوں سے مل کر؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کو اگر کہیں سے بھی کامیابی ہوگی تو یقیناً خیبر پختونخوا سے ہوگی, اگر کہیں سے بھی ہوگی. کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جو پنجاب میں مثلاً یا سندھ میں جو جاگیرداروں اور وڈیروں کا ایک کنٹرول ہے, ایک لوگ پابند اپنی مرضی کے خلاف پابند کیا ہوا ہے, اور ریلی غلام بنے ہوئے, تو وہاں تبدیلی لانا مشکل ہے KPK کے مطابق. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نسبتاً فری ہیں, آزاد ہیں, ان کی سوچ آزاد ہے, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کسی کو ووٹ دیں یا کسی کو نہ دیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے انشاءاللہ جو کامیابی ہوگی وہ اچھی بنسبت باقی صوبوں کی. تو اس لیے ذاتی طور پہ بھی میں انشاءاللہ بہت زیادہ وقت گزاروں گا, اور کوشش کریں کہ ہمارے بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو اگلا الیکشن ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ ممبروں کو, 1 یا 2 یا 3 ممبروں کو ہم ہر اسمبلی تک پہنچائیں, تاکہ ہمارا ایک قدم تو اسمبلی میں آگے پڑ جائے. دوسرا یہ کہ یہ جو فاٹا نہیں ہے اس پر بھی جی ہاں, اس میں بھی آپ تنظیم سازی کریں. فاٹا میں بھی آپ کے لیے کافی کچھ ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ بھی بڑے پسے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, سیاستدانوں سے تنفر ہے, وہاں دیکھے ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ایسی کوئی جیسی نہیں جہاں آپریشن نہیں ہو, لوگ در بدر ہیں, یقین کریں. بالکل صحیح. میں فاٹا بھی گیا ہوں اس وزٹ میں, تو آپ کو جناب کوڑ میں گیا ہوں. جناب کوڑ میں ہمارا ایک جلسہ ہوا تھا, یہ ہمارے امتیاز ہیں, یہ وہاں ہمارے آرگنائزر ہیں فاٹا کے, اور وہاں بھی بہت اچھا رسپانس تھا. ان کے بزرگوں سے جو ان کے ملک ہیں, ملوک ہیں, ان کے بہت اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ, اور بہت گرم لوگوں سے ملے ہیں. سیاست پارٹیوں نے مسگائیڈ کیا, بہت مسگائیڈ کیا, تو وہ بہت خوش ہوئے ہم سے, اور مجھے پوری امید ہے کہ فاٹا میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی.
پولیس کے علاوہ قریشی صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بس ضرور آپ سے یہ ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو انفارم کرنا اور گائیڈ کرنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اور اس صورت میں جب بھی میڈیا لوگوں سے ملتا ہوں میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ جہاں بھی ممکن ہو، جب بھی ممکن ہو، کسی طریقے سے بھی ممکن ہو، آپ عوام کو ایک بہت اہم میسج پہنچائیں. اور وہ میسج آپ یہ پہنچائیں کہ آپ اپنا ووٹ بہت ہی سوچ سمجھ سے استعمال کریں، کیونکہ آپ کا مستقبل جو ہے آپ کے اس ووٹ پہ اس کا انحصار ہے. اور آپ ووٹ صرف اور صرف قابل، مخلص، دیانتدار لوگوں کو دیجیے. آپ نہ پارٹی دیکھیں، نہ آپ برادری دیکھیں، نہ آپ دیانت دیکھیں، نہ آپ مسلک دیکھیں. آپ صرف دیکھیں کہ جس آدمی کو میں ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ آدمی یا عورت اس ووٹ کے مستحق ہے. یہ اگر ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے، جب بھی ہم ملتے ہیں ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ اسمبلیوں میں جو آئے ہیں یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، یہ آپ کے ووٹوں سے گئے اور ہمارے ووٹوں سے ہی پہنچ کے ہم پہ ہی ظلم کرتے ہیں اور ہم سے ہی چوری کرتے ہیں. تو ہمیں ہی ان کو نکالنا ہے اور ہم میں طاقت ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ اب ووٹ کو، ہمارے بیچارے لوگ مجبور ہیں، غریب ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدان جا کے الیکشن سے ایک دن پہلے پیسے بانٹنے لگ جاتے ہیں ووٹ. ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ کی غربت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو 1000-2000 روپے کا چند ہفتوں کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن جو آپ نے یہ اس قیمت پہ جو ووٹ بیچا ہے یہ آپ نے اپنا ووٹ بہت سستا پورے ملک سے پورے مستقبل کا پورے مستقبل آپ نے نہ صرف اپنا اور بچوں کا بھی آپ نے بیچ دیا. تو یہ میرا آپ لوگوں سے یہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ جہاں بھی آپ لوگوں کو موقع ملے، جہاں بھی آپ لکھ سکیں، کالمز میں لکھ سکیں، اس بات پہ آپ ذرا توجہ ضرور. یہ بڑی مست بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات آپ نے بڑی، یہ ہونا چاہیے. اصل میں ادھر جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم کی بھی کمی ہے، پھر ناخواندی بھی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں برادریزم بھی ہے. اچھا، پھر یہاں پر وہ قوانین سسٹم بھی ہے. بعض جگہوں پر خیر شہروں میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا. جیسے آپ نے کہا ہے زیادہ تر ہمارے صوبے میں آزاد ہے. جی ہاں، جی ہاں، الحمدللہ یہ بہت بڑی خوبی ہے آپ کہ جس کو مرضی آپ ووٹ دے سکتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. یہ نہیں ہے کہ آپ بلور کو دیں، نہیں جی پیپل پارٹی کو دیں، نہیں، وہی جس کو مرضی ہے. بالکل صحیح. پھر یہ بھی ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے آپ ایک آدمی کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کو یقین دینا ہے، لیکن ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق بخش میں اس آدمی کو دے جو آپ کو ضمیر مانے. بالکل صحیح کہ بھئی یہ قابل آدمی ہے، بالکل صحیح، اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ میری خدمت کر سکتا ہے، بالکل صحیح، یہ جو ہے چینج لا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سوچ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہ قوم میں یہ شعور ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہ بھئی ووٹ دینا ہے، ضرور دینا ہے اور حقدار بننا. بالکل صحیح. ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو آپ بتایا کہ بھئی جو لوگ سیاستدانوں سے متنفر ہو رہے ہیں، اور یہ جو 30-40 سال جو سیاست کا ٹرینڈ چلا ہے، تو اس سے تو ووٹ کا تناسب بھی کم ہوتا جا رہا ہے. جی. ابھی میرا خیال ہے کہ پچھلے الیکشن میں 22%. جی ہاں. تو ابھی اس سے 18 اور 20، لیکن اب اس 20-22 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب لوگوں میں ذرا جوش بڑھ گیا. تو امید ہے کہ اس دفعہ میرا جو ہے خیال ہے یا ہمارا جو تجزیہ ہے 50% ووٹ پڑے، 50%. اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جی اگر 22% ووٹ پڑے اور اس پر ایک کینڈیڈیٹ کامیاب بھی ہو تو انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں. درست. 50% ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ 50% جہاں پول ہو وہاں پہ ٹھیک. جہاں پر 50% کم ووٹ پول ہو وہ الیکشن ہے. بھائی 50% نے نہ ڈال کر وہ تو نو کانفیڈنس کر لیں. تو کوئی سسٹم ہی عجیب ہے جی ہمارے ملک.